کہ میری مینٹلی ایسی ہو گئی تھی کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں خودکشی کر لیتی ہوں. باپ کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کوئی ساتھ دیتا ہے. میں تنگ آ گئی زندگی سے, میں مرنا چاہتی ہوں. نون لیگ کے جو بندے تھے نا, جو وہاں کے لیڈرز ہیں, ان نے میرے باپ کو فون کر کے, ابو کو فون کر کے, کہ چوہان چلا گیا تو اچھی بات ہے, چوہان صاحب چلے گئے ہیں. چوہان صاحب کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا, کبھی کافی تو کبھی نون لیگ. 3 دن پہلے فیاض الحسن چوہان نے رابطہ کیا. اچھا جی, استقامت پارٹی کے لیے میں ان سے ملی تو انہوں نے عمران خان کے مچلا نے بڑی بکواسات کی, انہیں باتیں کی بہت زیادہ. خان صاحب کے بارے میں. اور اس کے بعد ان نے مجھ سے کہا جی استقامت پارٹی میں آ جائیں, ہم آپ کو یہ عہدہ دیں گے, آپ کو ہم یہ بنائیں گے. میں نے کہا میں تھوکتی ہوں سر, بس کہ عمران خان قائدیانی ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب کے بیان ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا تو قادیانی ہے, خان صاحب قادیانی ہے. قائدیانی ہے. اچھا, شیر افضل مراوٹ صاحب, ان کے مراوٹ صاحب, تو ان کی تصویر میرے ساتھ ہی وہ سینڈ میں نے کر دی, اور اس کے بعد بلاک. اللہ حافظ. ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. جس طرح اس کے پاؤں پہ مارا گیا تھا, ہم سے وہ برداشت نہیں ہوئی تھی چیز. اور اسی دوران اس کے رات میں ہی 9 مئی کے رات کو 12 بجے پولیس میرے دروازے پر تھی. اگر آپ لوگوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا تو میں اسمارٹ روڈ پہ, جیبو چوک پہ رات تک بیٹھی رہوں گی, نہ کھانا کھاؤں گی, نہ پانی پیوں گی, میں یہاں ہی بیٹھی رہوں گی. پارٹی رہنماؤں کی طرف سے یا پارٹی کسی بھی آپ کے کولیگ نے آپ سے رابطہ کیا, کوئی آپ کی ہیلپ کی؟ ہمیں عمران خان کا نمبر دے دو, ہماری بہن نکالو. آپ کی والدہ نے صداقت عباسی صاحب کی کلاس لی, ان کو ڈانٹا, تو کیا ریئیکشن تھا ان کا؟ میں جلد پتہ ہٹیالہ رہی تھی, میں قیدیوں سے کپڑے مانگتی تھی, قیدیوں سے کہتی تھی مجھے کپڑے دے دو. اندھیرا سا کمرہ ہوتا ہے اور لائٹ نہیں ہوتی. اس میں مجھے رکھا گیا جس میں چھپکلیاں تعداد کی تھی, کاکروچ اور چھپکلیاں. ادھر ہی چھوٹا سا واش روم تھا. تو کسی نے آپ کے ساتھ کوئی فزیکل کوئی واقعہ ہوا؟ یہ میں بیان نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن میں ڈر گئی. ایسی بات ہے, انسان ہاتھ میں اتنا ان کا بھاری ہاتھ ہوتا ہے, تو میں ڈر گئی. میں چپ کر سہم کے, لوگ یہ کہہ رہے تھے بچی کی شادی ہو جاتی, تم نے خود اپنی شادی ختم. میری ایکچولی شادی طے ہو گئی تھی. 9 مئی دن میرے گھر رشتے والے بیٹھے تھے جس سے میری شادی ہونی تھی. نو مئی دن میرے گھر رشتے والے بیٹھے تھے جس سے میری شادی ہونی تھی. اچھا, اور اس رات کو مجھے گرفتار کر لیا. اچھا, 9 مئی والے دن یہ وہ جتنا بڑا سانیہ جس دن ہوا, اس دن یہ سانیہ بھی ہونا تھا کہ آپ کی شادی ہونی تھی. تو شادی کی تاریخ رکھی جانی تھی. ہاں, تاریخ رکھی جانی تھی. اور رات میں مجھے اور میں اس دن بڑی, پتہ نہیں ہے شاید اللہ کی ہوتا ہے نا, نظر بھی لگ جاتی ہے کبھی کبھی. تو مجھے ایسے لگا تھا مجھے نظر لگ گیا. میں اس دن بڑی تیار ہوئی تھا, ایک وہ ہو رہا تھا فیملی, ایک وہ تھا فیسٹیول ہی تھا, فیملی اوکیزن تھا. تو وہ اس میں یہ ہوا کہ مجھے لے گئے, اور اس کے بعد یہ رشتہ بالکل ختم کر دیا گیا. اور ان کی بیس اس بات پہ تھی جیل کی. اور مجھے جب میں باہر نکلی تھی تو یہ میرے امی لوگوں نے مجھے بتایا کہ بازار کے لوگوں نے, فیملی کے لوگوں نے بڑا مجھے, ویسے بھی نا, پھر میرا ایک آپ کو بتاؤں کہ میری مینٹلی ایسی ہو گئی تھی کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں خودکشی کر لیتی ہوں, قسم کھاتی. اچھا, اتنی فرسٹریٹ ہو گئی تھی؟ بہت زیادہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماں باپ کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کوئی ساتھ دیتا ہے. تو اس لیے بہنوں کی بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو میں یہ آخر میں نے ایک سٹیٹس لگایا تھا, تو میری دوست نے دیکھا, کہتی ہے کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو. میں کہا میں تنگ آ گئی زندگی سے, میں مرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں اور برداشت نہیں کر سکتی. ہر وقت تانا نہیں برداشت ہوتا, ہر وقت کا نا. تو میں نے کہا نہیں, میں نے بہت برا کام کیا ہے. تو پھر اس کے بعد ماں باپ نے بہت ساتھ دیا. میری بہن نے ایک ہے نا, نوش نام ہے ان کا, ان نے میرا بہت ساتھ دیا کہ تم چلو کوئی بات نہیں ہے, جو ہوا ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. جن سے آپ کی شادی طے ہونا تھی اور بس تاریخ رکھنی تھی, جو آپ کے جو فیانسے تھے, انہوں نے بھی آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کیا, یا ان کے دن انہوں نے ساتھ رشتہ چھوڑ دیا؟ ایک ساتھ ہی چھوڑ دیا. جب میں جیل کی تھی تو ایک بار امی لوگ سے ملاقات ہوئی تھی, وہی فون پہ جو ہوتی ہے. تو تب میں نے امی سے پوچھا, میں ختم ہو گیا ہے, میں بس یہی پوچھ رہی تھی ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا ختم ہو گیا. اچھا, ہاں, وہ یہ انہوں نے کیا کہا, کیوں ختم کر دیا؟ ایسا جیل میں کیا. جیل میں کیا ہوا ہے, ہمارے خاندان میں کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں کے لوگوں کے دماغ جو ہوتے ہیں. اب کیا لگتا ہے آپ کو, جو اتنے بڑے بڑے نامی گرامی شاہ خان صاحب کے آگے پیچھے پھرنے والے وہ چھوڑ گئے, تو آپ کی
MPA کے کینڈیڈیٹ کے لیے جگہ بن سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ بھی دیکھ لیں کہ میری قربانیاں پورے پاکستان میں ہیں، پورے مری میں ہیں، ٹھیک ہے. میرے بہت سے لوگ میرے مری کے بہت چاہتے ہیں مجھے. جب میرے اندر جیل میں کی تھی تو بہت ہے، یہ نہیں کہ میں PTI کی بات کر رہی ہوں، نون لیگ کے جو بندے تھے نا، جو وہاں کے لیڈرز ہیں، ان نے میرے باپ کو فون کر کے، ابو کو فون کر کے کہ یہ بچی وہ بچی ہے جس کے لیڈر خود بھاگ گئے تو بچی رہے گی، ورنہ بیچاری کو اندر گرفتار کر لیا. تو میں دیکھیں اگر چلے گا چوہان چلا گیا تو اچھی بات ہے، چوہان صاحب چلے گئے ہیں. چوہان صاحب کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کبھی کاف لیگ تو کبھی نون لیگ تو کبھی PTI، تو اچھی بات ہے چلے گئے ہیں. گان کو ختم ہونے چاہیے، نوجوانوں کو آگے آنا خیر کرے. لیکن کوئی بات نہیں، ان سے اچھے بہتر لوگ آئیں گے ہماری پارٹی میں انشاءاللہ. کسی آپ کے ایکس کولیگ نے آپ سے رابطہ کیا کہ آ جائیں یار ہم اس پارٹی میں آگے ادھر ہی آ جاؤ؟ نہیں، ایکس کولیگ نے تو نہیں کیا تھا. آج سے 3 دن پہلے فیاض الحسن چوہان نے رابطہ کیا تھا. اچھا جی، استقامت پارٹی کے لیے. چوہان صاحب کا فون آیا تھا کہ دفتر آ جائیں، میں ملنے کی. میں نے ان کی عزت کرتی ہوں، میں نے کہا چلو بڑے ہیں بھائی تو چلی جاتی ہوں، کیا مسئلہ ہے. تو میں ان سے ملی تو انہوں نے عمران خان کے ماشاءاللہ انہیں بڑی بکواسات کی، انہیں باتیں کی بہت زیادہ خان صاحب کے بارے میں. خان صاحب کے بارے میں. اور اس کے بعد ان نے مجھ سے کہا جی استقامت پارٹی میں آ جائیں، ہم آپ کو یہ عہدہ دیں گے، آپ کو MPA بنائیں گے. میں نے کہا میں تھوکتی ہوں اس سیٹ کو، میں نہیں چاہتی. میں نے عمران خان کے لیے قربانی دیا ہے، میں اپنی سیٹ اپنا عمران خان کے ہاتھوں سے لوں. ٹھیک ہے، جو بھی سیٹ دیں گے، جو بھی دیں گے، عہدہ دیں گے، عمران خان کے ہاتھوں سے. کیا خان صاحب کے بارے میں کچھ ایک آدھ بات بتا دیں کیا کہا؟ بس کہ عمران خان قائدیانی ہے. اچھا، قادیانی ہے. قائدیانی ہے. تو میں بڑی ہنسنے مجھے یہ فیاض الحسن چوہان صاحب کے بیان ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ قادیانی ہے. خان صاحب قادیانی ہے. قادیانی ہے. اچھا، تو میں نے ان کو آگے سے کہا پتہ لگا ابھی میں نے بھی ان کو بڑا مزے کا جواب دیا. میں کہا سر آپ پہلے تو نعرے مرواتے تھے، تب آپ کو پتہ نہیں تھا ان کے سسرالی قادیانی ہے. پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں، میری فرینڈ کی شادی بھی قادیانیوں میں ہوئی ہے، مجھے فرق نہیں، وہ جو بھی ہوں میں پھر بھی ان کے ساتھ. تو میں نہ دماغ جتنا واش کرنا کر لو، لیکن میں پھر بھی عمران خان کے علاوہ نہیں سوچ سکتی. اچھا، تو جب آپ نے یہ جواب دیا تو پھر کیا ریئیکشن تھا؟ پھر انہوں نے کہا جلدی سے آپ یہ کعوہ ختم کریں اور اپنے گھر جائیں، نکلتے بنو. ہاں، اس کے بعد نو کانٹیکٹ، نو کچھ بھی. اس دن پھر بھی انہوں نے مجھے نا اپنی استقامت پارٹی کے جو انٹرویوز دیتے ہیں نا سینڈ کر تھے، میں آپ کو سینڈ دکھاؤں گی. تو میں نے ہمارے ایک سر جو ہیں ہمارے آج کل بہت ہٹ ہیں، شیر افضل مراوٹ صاحب، ان کے مراوٹ صاحب، تو ان کی تصویر میرے ساتھ ہی وہ سینڈ میں نے کر دی، اور اس کے بعد بلاک. اللہ حافظ. اچھا، اس کے بعد اللہ حافظ ہو گئے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہاں، شیر افضل مراوٹ صاحب آج کل بڑے ایکٹیو ہیں بہت زیادہ، اور اس وقت ان کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ بھی ان کا ایک حال ہی میں کنونشن ہوا، اور جس طرح لوگ عوام وہاں پر اکٹھی ہوئی اور بلا کسی خوف کے یوں کہیں بت توڑے. تو کیا لگتا ہے کہ جس طرح کے وہ کنونشنز کروا رہے ہیں، آپ اس طرح کا کوئی کنونشن دیکھنا چاہ رہی؟ پنجاب میں بھی ہو، KPK میں تو سٹارٹ ہوگی. دیکھیں میں تو ان کے ہر انشاءاللہ آگے آنے والا جو کنونشن ہے KPK میں، اس میں شرکت کروں گی. جو وہ کنونشن کرے اس میں شرکت کروں گی. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے پنجاب میں ہو. جی، اور میں انشاءاللہ اس حوالے سے شیر افضل صاحب سے بات کروں گی کہ ہمارے پنجاب میں ہونا چاہیے. اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں پنجاب کے بھی کہ پٹھان لوگ، میں خود خان ہوں، پٹھان لوگ نہیں بھگتے ہیں، خان بڑے وہ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے پنجاب میں، اور انشاءاللہ عوام نکلے گی. عوام تنگ آ گئی ان لوگوں سے، روز کی بڑھتی مہنگائی سے، روز کے ان کے جھوٹوں سے تنگ آ چکی ہے. اچھا، جس طرح کا اس وقت ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جس طرح نون لیگ، جس طرح میاں صاحب واپس آئے ہیں، میاں صاحب نے کبوتر بھی نکال کے دکھا دیا. کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب کا جو کبوتر نکالا گیا ہے، جسا انہوں نے کبوتر اڑایا ہے، یہ ان کا کبوتر ان کے لیے ایک وہ بنے گا، ایک اچھا نشان بنے گا کہ ان کی پارٹی دوبارہ سے آ رہی ہے؟ اور یہ بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ یہ دوبارہ سے اقتدار میں آ رہے ہیں، اور ہمارے اگلے پرائم منسٹر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں. اتنے سخت ماحول میں اگر کوئی نون لیگ والا یہ آپ کو کہتا ہے، آفر کرتا ہے کہ آ جائیں، یہ نہیں کہ انہوں نے آفر نہیں کیا ہے. اچھا، نون لیگ والوں میں سے کس نے کیا؟ مری میں سے کن صاحب نے، ذرا بتائیں. ہمارے ہیں جو بڑے ہیں لیڈرز، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، تو لیڈرز ہیں کیونکہ میں نے مری بھی جانا ہے. میں ناراضگی بالکل اختیار نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ہمارا ان سے ایک فیملی وہ ہے، میرے عزت کرتے ہیں، بیٹی مانتے ہیں. تو ان نے مجھ سے آفر کیا تھا کہ آپ آ جائیں، کیونکہ ہمیں ایک ورکر کی ضرورت ہے. آپ تو ایسی ورکر ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں، جیل بھی کاٹ لیتی ہیں. کس سیٹ کی آفر ہوئی؟ MPA کے لیے. MPA کے لیے؟ ہاں. تو پھر میں نے کہا نہیں،
मेरे जो अब्बू है ना वो कहते हैं घर से बाहर चले जाते, घर से निकाल दूंगा तो अगर इमरान खान के अलावा। इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन हाँ, नहीं? बात करते हैं कबूतर की, तो ये एक्चुअली ना नवाज शरीफ साहब ना हमारी चीटिंग बहुत ज्यादा करते हैं हमारे इमरान खान की। इम्प्रेस जो है ना बहुत ज्यादा, तो वो तो आपने शायद देखा होगा नीचे कबूतर बिठाए थे और बंदे यूं करके उड़ा रहे थे और उनके आके हाथ पे बैठ गया था। जी जी। ठीक है, तो ऐसा नहीं, हमारे इमरान खान के जब मीनारे पाकिस्तान में जलसा किया था मैं उधर मौजूद थी। अच्छा जी, तो उनके जब कबूतर यूं बैठा था तो वो तो अल्लाह की तरफ से, देख उन पे अल्लाह की रहमत है। तो अभी छड़ी का बुरा वक्त आता रहता है, अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं, लेकिन जब वो मैं तो कह रही हूँ ना 2 दिन के लिए इमरान खान को निकालें तो ये देखना वहां पागल हो जाएगी सिर्फ इमरान खान को देखने के लिए। आप मरी से ही एमपी के लिए अपने आप को कैंडिडेट तस्वर कर रही हैं और वहीं से इलेक्शन लड़ेंगी? जी जी, मरी मेरा ऐसा शहर है जिससे मुझे इज्जत दी, जिन लोगों में बसती हूँ रहती हूँ, तो मैं उधर से ही मैं ये चाहती हूँ, मेरी औरतों के लिए, मैं औरतों की सदर बनी थी, औरतों की आवाज उठाई थी, तो मैं उधर से ही चाहती हूँ। आपने अभी ये भी कहा कि मरी की अवाम जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा था तो लोग बातें कर रहे थे, लगता है कि अवाम खड़ी होगी आपके साथ, मरी की अवाम? देखिए बातें तो हर कोई करता है, मैंने कहा मेरी फैमिली वालों ने भी नहीं छोड़ा था, तो ये बंदे तो कहते हैं। इसी प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर दोबारा मुलाकात करेंगे किसी और शख्सियत के साथ। अपने होस्ट सलमान खान को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।